بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں سبق نمبر 10۔ اس سبق کے اندر پچھلی وہ تمام چیزیں ہوں گی جو ہم پڑھ چکے ہیں، مفردات ہوں گے، مرکبات ہوں گے، اس کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا حرکات، اس کے بعد تنوین پڑھا تھا، حروف مدہ پڑھا تھا، کھڑی حرکات والا سبق پڑھا تھا، حروف لین پڑھا تھا۔ تو یہ جتنے بھی ہم نے اسباق پڑھے تھے وہ اس سبق کے اندر کیا ہوں گے؟ شامل ہوں گے۔ تو جو اگر ہم نے پیچھے سبق صحیح پڑھا ہے، آپ نے یاد کیا ہے سبق، تو پھر آپ صاحب کو یہ سبق کیا ہے؟ آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر یہ جو لگی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ اور یہ حرکات میں سے اگر ایک ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ حرکت۔ کیا کہیں گے؟ حرکت۔ تو اس متحرک حرف کے بعد یہ جو الف آیا ہوا ہے، یہ الف کن حروف میں سے ہے؟ حروف مدہ میں سے۔ حروف مدہ میں سے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں حروف مدہ آ جائے تو حروف مدہ کو ایک الف کے برابر یا دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، یا دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو آگے یہ لام ہے، لام کے اوپر بھی کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو لام کے زبر کے بعد کوئی حروف مدہ نہیں ہے، یعنی لام کو لمبا نہیں کریں گے۔ تو ہم اسے پڑھیں گے قاف زبر الف قا، لام زبر لا، قالا۔ تو اس کا ایک اور طریقہ ہے، وہ اس طرح پڑھایا جاتا ہے قاف الف زبر کا۔ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ قاف الف زبر کا۔ لیکن ہم یہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم نے پہلے مفردات پڑھے تھے، مفردات کے بعد ہم نے زبر پڑھی تھی، اس کے بعد ہم نے حروف مدہ پڑھا ہے، اس وجہ سے ہم اس حروف مدہ کو بعد میں پڑھیں گے۔ قاف زبر الف قا، لام زبر لا، کیا بن گیا؟ اچھا، اسی طرح آگے ہے سواد کے نیچے کیا ہے؟ حرکت۔ تو یہ اس کو کہیں گے زیر۔ کیا ہے؟ سواد زیر سی۔ آگے را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر کون سا حرف آیا ہوا ہے؟ الف۔ تو الف کن حروف میں سے ہے؟ حروف مدہ میں سے۔ حروف مدہ کتنا لمبا کرنا ہے؟ دو حرکات یا ایک الف کے برابر۔ سواد زیر سی، را زبر الف را، سی را، تو زبر تو۔ اب تو کی زبر کے بعد کوئی حرف مدہ نہیں، یعنی تو کو لمبا نہیں کریں گے۔ سیراتا، سواد زیر سی، را زبر الف را، سیرا، تو زبر تو، سیراتا۔ آگے یہ جو اوپر نشان لگا ہوا یہ کن حرکات میں سے ہے؟ کھڑی حرکات میں سے۔ تو یہ کون سی حرکت ہے؟ کھڑی زبر۔ کھڑی زبر۔ ہاں کھڑی زبر ہاں، ہاں کھڑی زبر۔ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو کھڑی زبر ہوتی ہے یہ بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، تو اس کو بھی اتنا ہی لمبا کریں گے جتنا حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں کھڑی زبر ہاں۔ آگے زال کے اوپر زبر ہے، زال کے بعد حروف مدہ میں سے کون سا حرف آیا ہوا ہے؟ الف۔ زال زبر الف زا، ہاں زا، زال زبر الف، لام زیر زالی، کاف زبر کا، کیا بن گیا؟ آگے کاف کے اوپر زبر ہے، حروف مدہ میں سے کون سا حرف آیا ہوا ہے؟ واو۔ تو حروف مدہ کو کیا کریں گے؟ لیکن یہاں پر یہ جو ہے نا حروف مدہ کا حرف یہ نہیں ہے، یہ حروف لین میں سے ہے، یہ حروف لین میں سے ہے۔ حروف مدہ وہ نہ تھا اگر اس کے پیچھے کیا ہوتی؟ پیش ہوتی۔ کیا ہوتی؟ پیش ہوتی۔ لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ زبر۔ اگر واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ واو یا کیا ہوگی؟ حروف لین۔ تو یہاں پہ واو لین ہے۔ کیا ہے؟ تو قاف زبر واو قو، قاف زبر واو قو، اس کو بھی حروف مدہ جتنا ہی لمبا کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ لام دو پیش قولن، قولن، نون پیش واو۔ اب یہ جو واو آئی کھڑی ہے یہ حروف لین کی، حروف مدہ کی ہے؟ حروف مدہ کی۔ حروف مدہ کی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے یہ حروف لین کی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے
वाव साकन के पीछे जबर और रुफे लीन, वाव साकन से पीछे पेश और रुफे मद्दा, नून पेश वाव नू, हा जेर या ही। अब ये जो या है ये किन रूफ में से है? रूफे मद्दा में से। रूफे लीन में से क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पीछे जबर है नहीं है। अगर इसके पीछे जबर होती तो ये होनी थी या मद्दा, ये होनी थी या लीन। क्या होनी थी? या लीन। तो या मद्दा कब है? क्योंकि इसके पीछे क्या है? जेर है। या साकन से पीछे जेर आ जाए, वाव साकन से पीछे पेश आ जाए, या अलिफ के पीछे जबर आ जाए तो वो रुफे मद्दा होगा। तो ये क्या? रुफे मद्दा। नून पेश वाव नून, हा जेर या ही, नो ही, हा जेर ही क्या बन गया? बा जेर बी, हा खड़ी जेर बी ही। अच्छा, इसको बी ही करके क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ना तो इसके नीचे जेर है, ना इस बा की जेर के बाद या मद्दा है, इस वजह से इसको लंबा नहीं करेंगे। जेर को लंबा करना ही नहीं है, जबर को, जेर को, पेश को लंबा नहीं करना जब तक उनसे आगे रुफे मद्दा ना आ जाए या रुफे लीन ना आ जाए या खड़ी हरकत में से कोई हरफ ना आ जाए। आगे आप बा जबर या बई, बा जबर या बई। अब ये या कौन सी है? रुफे लीन। कौन सी है? तुझे ध्यान ना दे फिर पूछा ना काल फजे ना आया था। बा जबर या बई, इसमें जो या है ये रुफे लीन में से है, क्योंकि या के पीछे क्या है? जबर। अगर या के पीछे जेर होती तो ये किन रूप में से होती? रुफे मद्दा में से होती। बा जबर या बई, नून जबर ना बई ना, आइन जबर आ, जाल जबर अलिफ जा, आजा, बा दो जबर अलिफ बन, अजाबन। इन दो खड़ी दो हरकतों को क्या कहते हैं? तनवीन। क्या कहते हैं? एक हो तो हरकत, दो हो तो, एक हो तो एक जबर, दो हो तो दो जबर। एक हरफ के ऊपर एक हरकत आ जाए वो पूरा हरफ क्या होता है? मुतहर्रिक। क्या होता है? मुतहर्रिक। जिस हरफ के ऊपर तनवीन आ जाए वो हरफ क्या होता है? मुनव्वन। क्या होता है? मुनव्वन। तो आ जबर तो, गैन खड़ी जबर गो, तगो, तगो, रा पेशरू, सीन पेशू, रोसो। इस्लाम के नीचे जेर है। लाम जेर ली, क्या बन गया? हाँ खड़ी जेर, रसूली ही, रा जबर रा, सीन पेश वाव सू, क्या बन गया? अच्छा, वो रसू था, ये रसू है। फर्क क्या है इसके अंदर? क्योंकि इसके अंदर वाव साकन आ गई है, रुफे मद्दा आ गई है। तो रुफे मद्दा आ गई है, इस वजह से वाव की वजह से ये जो सीन है वाव की वजह से क्या हो रही है? लंबी हो रही है। वाव की वजह से लंबी हो रही है। रा जबर रा, सीन पेश वाव सू। अब रा को पुर पढ़ेंगे बारीक पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। पुर क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? जबर है। रा जबर रा, सीन पेश वाव सू, रसू, लाम जेर ली, रसूली, हाँ खड़ी जेर ही, रसूली ही, दाल जबर अलिफ दा, वाव उल्टा पेश वो, दावू, दाल पेश दो, दावूदू, आइन जबर आ, लाम जबर या लई। अब ये या रुफे मद्दा है या रुफे लीन है? ये रुफे लीन क्यों है? हाँ, अगर इससे पहले जेर होती तो फिर अलई, हाजिर ही, अलैहि। अब ये एक साकिन हरफ आ गया है। एक हरफ क्या आ गया है?
یہ ساکن حروف جو ہم آگے پڑھیں گے، لیکن انہوں نے آگے والی تختی میں سے صرف ایک حرف جو ہے وہ اس کے اندر دے دیا ہے تاکہ اس کی بھی تھوڑی بہت پہچان ہو جائے. ساکن سے پہلے متحرک حرف ضرور ہوگا، ساکن سے پہلے متحرک حرف ضرور ہوگا، یا ساکن سے پہلے پیش ہوگی یا زبر ہوگی. زبر یا پیش سے پہلے جو ہے وہ زبر یا پیش کے بعد کیا ہوگا، ساکن حرف ہو تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ میم کے اوپر زبر ہے، میم زبر ہا مہ، میم زبر ہا مہ، فا پیش واو فو محفو، را دو زیر زن محفوظن. یہ جو واو ہے یہ رفع مدہ ہے یا رفع لین؟ رفع مدہ. رفع مدہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے، اگر اس کے پیچھے زبر ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ رفع لین. صاد زبر صا، لام کھڑی زبر لا، یہ واو نہیں پڑھیں گے، یہ واو نہیں پڑھیں گے، یہ حذف ہو جائے گی. صاد زبر صا، یہ جو واو ہے یہ لکھنے کے اندر آئے گی، یہ واو بھی لکھنے کے اندر آئے گی لیکن پڑھنے کے اندر نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. صاد زبر صا، لام کھڑی زبر لا، صلا، تا دو زبر تن، صلاتن، زا زبر زا، کاف کھڑی زبر کا، زکا، تا دو زبر تن، زکاتن. اچھا یہ جو واو ہیں یہ رفع مدہ میں سے ہیں یا رفع لین میں سے ہیں؟ کسی میں سے بھی نہیں ہے، کیونکہ نہ اس کے پیچھے زبر ہے نہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ پیش ہے. اگر زبر ہوتی تو ہم کہتے کہ یہ رفع لین ہے، اگر پیش ہوتی تو ہم کہتے یہ رفع مدہ ہے. جب دونوں ہی نہیں ہے تو پھر دونوں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میم زبر ما، کاف زبر الف کا، ما کا، میم پیش مو، مقامو، ہا الٹا پیش ہو، مقامہ، خاضر خی، تا کھڑی زبر تا، خطا، میم پیش مو، ختامو، ہا الٹا پیش ہو، ختامہ. لاگی سمجھ؟ کل اس کا ٹیسٹ ہوگا آپ سے.